السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے خشک جلد کے بارے میں، ڈرائی اسکن کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے جواب میں عرض یہ ہے، خشک جلد کا آسان ترین علاج بھی دنیا میں موجود ہے۔ بہت سارے لوگ تو محض ایلو ویرا جیل صبح شام لگا لیتے ہیں اور یہ مسئلہ ان کا حل ہو جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو یا علاقے میں ایلو ویرا جیل یا دستیاب نہیں ہو رہی، ایلو ویرا کا پودا نہیں دستیاب ہو رہا، یا پھر اس کا حصول نہیں ہو پا رہا، اور یا پھر یہ کہ اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایلو ویرا جیل عضلاتی 3 محرک ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں ڈیجٹ میں قید ہے۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ڈیجٹ 5 میں آ جاتے ہیں غدی اعصابی میں۔ غدی اعصابی کیا ہوتا ہے؟ وہ سب پہ چل جاتا ہے، غدی اعصابی سب پہ چل جاتا ہے، کیونکہ روح کا مزاج کیا ہے؟ گرم تر۔ تو غدی اعصابی کا مزاج کیا ہے؟ گرم تر۔ تو روح کا اور غدی اعصابی کا مزاج ایک ہوا، اور اس کو قانون مفرد اعضاء کے ڈیجیٹل کوڈنگ میں 5 نمبر کہتے ہیں۔ ایک ہوتا تھا نا پرانے زمانے میں، کسی حکیم صاحب سے شاگرد نے بولا، حکیم صاحب ایک پیشنٹ آیا، اس کو یہ ہے، اس کو وہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کو حکیم صاحب نے بولا دیکھو بیٹا پرچہ اٹھاؤ اور اس میں لکھو لوکی 1 کلو، کدو 5 کلو، پپیتے 3 کلو، نسوار 6 کلو، امرود 12 کلو، جناب علی دہی 7 کلو، اور یہ سب ملا کے پیس کے جوہر اڑاؤ، دھوپ میں سکھاؤ، پاؤڈر بناؤ، منہ پہ مل دو۔ نہیں نہیں نہیں، قانون مفرد اعضاء والا استاد کیا کرتا ہے؟ آپ گئے اپنے سینئر کے پاس، استاد جی یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، تو قانون مفرد اعضاء والا کیا بولے گا؟ بولے گا بھائی ساری باتیں ملا کے نمبر کون سا ہوا؟ جب آپ نے اب بولا نا اگلا سارا، اب آپ نے سوچا، آپ خود بولے گا استاد جی 4 نمبر بن رہا ہے، تو کیا بولے گا پتا ہے؟ نسخے نہیں لکھوائے گا، بولے گا 5 ملین دے دو، 5 محرک دے دو، 5 شدید دے دو، 5 مسل دے دو، ہو گیا۔ وہ ایک جملے میں جواب دے گا قانون مفرد اعضاء والا، ٹھیک ہے؟ نہ تو باتیں کرے گا، نہ تقریر کرے گا، اور نہ جناب علی نسخے لکھوائے گا، نہ بولے گا کہ پین لے آؤ پینسل لے آؤ تو میں تینوں نسخہ لکھوانا ہوں، نہ، بالکل بھی نہیں۔ قانون مفرد اعضاء والا ایک نمبر بول دے گا۔ آپ نے مرض بتایا استاد جی یہ، استاد جی خون بھی آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے، خشکی بھی بہت ہے، دل بھی بند ہوتا ہے، بلاکیج بھی ہوتی ہے، دل تیز بھی دھڑکتا ہے، کہے گا بھائی کہاں ہے کیس؟ آپ نے بولا استاد جی 3 نمبر کی علامات ہے، تو کیا بولے گا کہ 4 نمبر پہ ڈال۔ اگر نارمل علاج کرنا ہے، پیشنٹ زیادہ کمزور ہے، ویکنس بہت ہے، تو اس کو اگلے نمبر پہ ڈال دیں گے۔ اگر پیشنٹ کے صحت کے اعتبار سے زیادہ کمزور پریشان کو نہیں ہے، قابل برداشت اچھی ہے، تو وہاں پھر جادو کا عمل ہوگا۔ جادو کیا ہوگا کہ 3 والے کو بجائے 4 میں ڈالنے کے 3 والے کو 2 میں ڈال دیں گے، یعنی کہ عضلاتی غدی تھا نا، غدی عضلاتی کرنے کے بجائے اس کو کیا کریں گے؟ عضلاتی اعصابی کر دیں گے، ٹھکا کر کے پیشنٹ بولے گا بھائی 18 سال سے بیمار تھا، ایک ہی دن میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جادو کب ہوگا؟ جب آپ مزاج کو سمجھتے ہو۔ اگر مزاج سمجھتے ہیں تو پھر آپ بہت بڑی کہانی گھما سکتے ہو۔ اگر مزاج نہیں سمجھتے تو پھر یعنی کہ آپ قانون مفرد اعضاء کو نہیں سمجھتے، پھر آپ دیگر طبوں میں چل رہے ہیں۔ دیگر طبوں میں یہ کہ گرامر نہیں ہے اور نسخے بہت بڑے بڑے ہیں۔ قانون مفرد اعضاء اپنے نسخے میں ایک ہی مزاج کی 15 چیزیں نہیں ٹھوکتا، یہ بس نسخے کو بیلنس کرتا ہے اور بہت کم اجزاء میں معاملے کو نمٹا دیتا ہے۔ ہاں یہ کہ تیز چلانا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کا جوہر بنا دیتا ہے، اور جوہر سے تریاق سے کیا ہوتا ہے کہ رزلٹ اور جلدی آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس فن سے واقف ہیں کہ آپ اتھینٹک ہوں کہ بندہ مزاج نمبر 3 میں ہے، تو آپ ڈائریکٹ ٹکاک کر کے اس کو 2 نمبر پہ ڈال دیں، وہ فوراً صحیح ہو جائے گا، گھر پہنچتے ہی صحیح ہو جائے گا۔ یہ ایک بات سمجھنے کی۔ دوسری بات ہے کہ اس خشک اسکن کا ایک آسان علاج میں بتا دیتا ہوں کہ 1 پاؤ دیسی گھی لے لو، گائے کا ہو تو اچھا ہے، نہیں تو پھر بھینس کا لے لو۔ 1 پاؤ دیسی گھی لے لو اور 1 چائے کا چمچ بھر کے ہلدی، جو پنساری سے خود لے کے آپ نے پسوا کے لی ہو یا گھر میں لا کے خود کوٹ کے پیسی ہو، پنساری والی، کیونکہ دیگر جو ہے وہ ہم دواؤں کی دنیا میں ہم اس کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے، تو پنساری سے لیں گے، اپنے سامنے خود پسوائیں گے یا گھر میں لا کے کوٹ کے پیسیں گے، وہ قابل اعتبار ہے، وہ دوا ہے، کیونکہ انسانی جسم کو ہم نے بطور علاج چلانی ہے، تو اس میں رسک نہیں لے سکتے کہ بازار سے خریدی اور ٹھوک دی، بازار والی میں آٹا ملا ہوا آپ کو نہیں پتا، نمک ملا ہوا آپ کو نہیں پتا، تو مسئلہ خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ جناب علی 1 پاؤ دیسی گھی میں آپ نے 1 چائے کا چمچ بھر کے ہلدی ملا لی اور ہلکی آنچ پہ 10 منٹ، بہت ہلکی آنچ پہ پکا لیا۔ اس کے بعد ہوگا کیا؟ یہ تیار ہے، چھان کے رکھ لیے۔ رات کو، کیونکہ یہ کلر دے سکتا ہے، رات کو جو ہے تھوڑا تھوڑا لیا، جہاں جہاں اسکن خشک ہے، خشکی ہے اسکن میں، اب وہ سر میں ہو، ابھی سر میں ہو تو بچی ذات ہے تو مانگے نکال نکال کے لگائے گی، رگڑے، بندہ ہے تو چلو سیدھا سیدھا ٹنڈ کرا لے، گنجا ہو جائے، نہیں تو پھر احتیاط سے لگا لے، ہر بندے کا گنجا ہونا اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ جناب اب باڈی میں جہاں جہاں خشکی ہے، جہاں جہاں ڈی ہائیڈریشن ہے، اب جو خشکی ہے نا، مسئلہ خشکی سے پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، موسم میں خشکی ہو گئی، خشکی خارش دینے والی ہے تو بندہ پھر پرابلم میں آ جاتا ہے، خشکی اسکن پھاڑنے والی ہے تو پرابلم میں آ جاتا ہے، خشکی میں نا پیپر بن رہے ہیں، پیپر بن کے اکڑ اکڑ کے گر رہے ہیں یا ٹوٹ رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، تو وہاں جناب خون کے کٹ آ رہے ہیں، تو اب یہ بندہ، اب یہ خشکی کا معاملات پریشان
سیان کن ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ جو آپ نے دیسی گھی میں آپ نے ہلدی جلایا تھا، یہ رات کو لگائیے، سکون سے نرمی سے لگائیے، اور کھڈے اور اسکن بہت زیادہ کھدی ہے تو ٹوتھ برش لے کے نرمی سے لگا دیجئے تاکہ جڑ تک زیادہ سے زیادہ اندر پہنچ جائے ٹوتھ برش سے۔ اب یہ ٹوتھ برش الگ کر لینا، صبح کوئی منہ میں نہ لے اس کو۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کی اسکن کی جتنی بھی جس ایریے کی بھی کہیں کی بھی آپ کی خشکی ہے وہ واضح طور پر ہلدی اور دیسی گھی کے اس تریاق سے ختم ہو جائے گی، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، بہت بڑے بڑے خرچوں سے بچ جاؤ گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔